اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ حضرات محبان اہل بیت السلام علیکم۔ ابھی برادر مولانا غلام حسین صدف صاحب سے آپ بصیرت افروز تقریر سماعت فرما چکے ہیں، اور آپ حضرات کو اصلاً انتظار ہے شہداء کرام کا جو بارگاہ معصومین میں بارگاہ غریب الغربا امام رضا علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ میں تعمیل حکم کے لیے ابھی اسی حدیث کی روشنی میں ہمارے مولانا صدف صاحب نے تقریر فرمائی ہے، میں بھی چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے اور ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں، یہ حدیث بھی ہے، اور یہ فضیلت محمد بزبان محمد ہے، یعنی پیغمبر نے خود اپنے اور اپنے خاندان کی فضیلت اپنی زبان سے بیان فرمائی۔ حالانکہ تعریف کا مدح و ثنا کا ایک قانون یہ ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، اپنی زبان سے اپنی فضیلتیں اپنا مرتبہ بیان کرنا سماج کی نظر میں بھی معیوب مانا جاتا ہے اور شریعت کی نظر میں بھی مکروہ مانا جاتا ہے۔ یعنی خود اپنی زبان سے اپنی تعریفیں کرنا، اپنی زبان سے اپنی مدح و ثنا کرنا، اسے خود ثنائی کہتے ہیں، اور سماج میں ہی معیوب ہے اور شریعت کی نظر میں بھی یہ مکروہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود پیغمبر اسلام اپنی زبان سے جو اپنے خاندان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کے سبب پہ اور غور کیجئے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ تو دیکھیے، جو پیغمبر نے فضیلت بیان کی ہے تو یہ فضیلت فضیلتاً بیان نہیں کی ہے، ضرورتاً بیان کی ہے۔ اس لیے کہ خود خاندان عصمت کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ کبھی وہ اپنی تعریف اور اپنی ثنا اور اپنی مدح اپنی زبان سے نہیں فرماتے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، کسی ضرورت کے تحت وہ فضائل اور وہ مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل جناب امیر المومنین غالب کل غالب مولانا کہ ایک واقعے سے ملتی ہے۔ بہت غور سنیے گا، وہ واقعہ تب کا ہے کہ جب شب شہادت یعنی مولا کائنات دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، تو جہاں بہت سے اصحاب آپ کی عیادت کو آ رہے تھے، وہی مولا کے ایک بہت خاص صحابی تھے جن کا نام تھا ساسا ابن سوہان۔ ساسا ابن سوہان شب شہادت یعنی 21 کی شب مولا کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت لے کے آئے اور کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جو میرے سینے میں مچل رہے ہیں۔ تو کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو ساسا، پوچھو۔ تو ساسا نے کہا حضرت میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ افضل ہیں کہ حضرت آدم افضل ہیں، آپ افضل ہیں کہ جناب نوح افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہیں، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت موسیٰ کا مرتبہ زیادہ ہے، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت عیسیٰ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اب جیسے ہی یہ سوال کیا تو مولائے کائنات نے اس کے جواب دینے سے قبل فرمایا کہ سنو ساسا، اپنی زبان سے اپنی فضیلت بیان کرنا مناسب تو نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، مولا نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اپنی فضیلت بیان کرنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر ضرور کیا کرو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، اور مائیے گا۔ لیکن تقریروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مومنین باہر کھڑے ہیں اتنی دیر تقریر کی جائے کہ وہ تھک جائیں اور آخر فرش پہ آ جائیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو آپ سنیں زیادہ رحمت نہیں حیدری یا اور مائیے گا۔ دیکھیں، اس پہ غور کرنے والی بات ہے۔ یوں جو مولا نے فضائل بیان کی اپنے، وہ اپنی جگہ آپ نے فرمایا کہ سنو اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا ذکر کرو۔ اور اس کے بعد پھر مولا نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں آدم سے افضل ہوں اور نوح سے افضل ہوں، ابراہیم سے افضل ہوں، موسیٰ سے افضل ہوں، عیسیٰ سے افضل ہوں۔ آپ غور فرمائے کیا کہہ کے آپ نے فرمایا اللہ نے کہا ہے جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کا ذکر ضرور کرو۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدم سے افضل ہونا مولا علی کی فضیلت ہے،
نوح سے افضل ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، ابراہیم سے افضل ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، موسیٰ سے افضل ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، عیسیٰ سے افضل ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، کل ایمان ہونا علی کی فضیلت ہے، مرد میدان ہونا علی کی فضیلت ہے، فاتح خیبر ہونا علی کی فضیلت ہے، ساقی کوثر ہونا علی کی فضیلت ہے، جناب امیر ہونا علی کی فضیلت ہے، مولائے غدیر ہونا علی کی فضیلت ہے، وصی رسول ہونا علی کی فضیلت ہے، شوہر بطول ہونا علی کی فضیلت ہے۔ وہ فضائل جو ہماری نظر میں فضیلت ہیں وہ مولا علی کی نظر میں نعمت ہیں۔ ہمارے ہاں جن کو ہم مولا علی کی فضیلت سمجھتے ہیں انہیں خود مولا علی اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھتے ہیں۔ اس جملے کو بہت غور سنیے گا، جن کو ہم مولا علی کے فضائل سمجھتے ہیں مولا علی انہیں فضائل نہیں کہہ رہے ہیں، انہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب مولا علی کی نظر میں فضائل اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اب جو مولا علی کے فضائل کا انکار کر رہا ہے وہ فیصلہ کرے کہ وہ فضائل کا انکار کر رہا ہے یا فبأي آلاء ربكما تكذبان کا مزدار بن رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو ایک تو فضیلت نہیں ہے، مولا علی کی نظر میں نعمت ہے۔ تو ایک تو نبی فضیلت مولا علی کی زبان سے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کی نظر میں نعمتیں ہیں جو اللہ نے اہل بیت اطہار کو عطا کی، اور دوسرے خود پیغمبر اسلام جنہوں نے فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، انہوں نے بھی بیان فضیلت کا ایک سبب بیان کیا، وہ سن لیں اور میں گفتگو کو آخر تک پہنچا دوں۔ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام بس میں تشریف فرما تھے اور ایک یہودی پیغمبر اسلام کی بس میں داخل ہوا اور وہ پیغمبر کو گھورنے لگا۔ تو جب کافی دیر تک وہ پیغمبر کو گھورتا رہا تو پیغمبر نے فرمایا کہ بھائی اپنی آنکھوں کو کیوں زحمت دے رہے ہو، اگر کوئی سوال ہے تو سوال زبان سے کرو۔ تو اس نے کہا میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو کیا آپ اس موسیٰ سے بھی افضل ہیں جس سے اللہ نے کوہ طور پر بات کی؟ کیا آپ ان موسیٰ سے بھی افضل ہیں جن کو اللہ نے تورات عطا فرمائی؟ کیا آپ ان موسیٰ سے بھی افضل ہیں جن کے لیے اللہ نے دریا میں شگاف کیا، راستہ بنایا؟ تو پیغمبر نے بھی فرمایا کہ سنو، اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا ہم مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن اب تم نے پوچھا ہے تو آگاہ کر دینا ہم اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرمائیے گا، آپ نے فرمایا یوں اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا ہم مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن تم نے پوچھا ہے تو ہم اپنی زبان سے بیان کر دینا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، تم نے پوچھا کہ کیا میں موسیٰ سے افضل ہوں، تو آدم بھی نبی تھے۔ اب اگر افضلیت کی بات ہے تو سنو، ہمیں اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آدم بھی نبی تھے، مگر ان کی توبہ تبھی قبول ہوئی جب انہوں نے کہا بحق محمد و آل محمد۔ نوح بھی نبی تھے مگر ان کی کشتی کو کنارہ تبھی ملا جب انہوں نے کہا بحق محمد و آل محمد۔ ابراہیم بھی نبی تھے مگر آگ میں تبھی محفوظ ہوئے جب انہوں نے کہا بحق محمد و آل محمد۔ موسیٰ بھی نبی تھے مگر سانپ کو دیکھ کے خوف تبھی گیا جب انہوں نے کہا بحق محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی یہ غور سے سنیے گا، پیغمبر نے فرمایا کہ موسیٰ تو موسیٰ ہیں، آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے، نوح کے سفینے کو نجات ملی تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے۔ دیکھیں اس نے سوال کیا کیا تھا، اعتراض کیا کیا تھا؟ اس نے اعتراض کیا تھا ذات محمد پر کہ آپ اگر موسیٰ سے افضل ہیں تو موسیٰ سے تو اللہ نے کوہ طور پر گفتگو کی، انہیں تورات عطا کی، ان کے لیے دریا میں شگاف کر دیا، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر کہتے کہ بھائی موسیٰ سے اللہ نے کوہ طور پر بات کی، مجھ سے اللہ نے معراج میں بات کی، موسیٰ کو اللہ نے تورات عطا کی، مجھے اللہ نے قرآن عطا کیا، موسیٰ کے لیے دریا میں شگاف کیا، میرے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بھائی جواب یہی تو دینا چاہیے تھا، مگر پیغمبر نے جواب میں صرف ایک محمد کی فضیلت بیان نہیں کی، ہر ایک محمد کی فضیلت بیان کی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟
بھائی وہ فضیلت بیان نہیں کی جس کا تعلق ایک محمد سے ہے، وہ فضیلت بیان کی جس کا تعلق ہر ایک محمد سے ہے، کہ آدم کی توبہ محمدوں کے ذریعے قبول ہوئی، نوح کا سفینہ محمدوں کی وجہ سے محفوظ ہوا، ابراہیم کو آگ سے نجات محمدوں کی وجہ سے ملی، موسیٰ کا خوف امن میں بدلا تو محمدوں کی وجہ سے، عیسیٰ کو جو مرتبہ ملا تو محمدوں کی وجہ سے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ماضی کی ہیں، پیغمبر نے جو ماضی کا تذکرہ سنایا، آدم کی توبہ ماضی کی بات، نوح کا سفینہ ماضی کی بات، موسیٰ کا عصا ماضی کی بات، آتش نمرود ماضی کی بات، عیسیٰ سے عیسائیوں کی دشمنی ماضی کی بات، یہ ساری ماضی کی باتیں تھیں، مگر پیغمبر نے ماضی کے واقعات کی طرف اشارہ کیا اور ایک پیغام دیا کہ ان کی فضیلت نہیں ہے، محمد ہونا فضیلت کی بات نہیں ہے، ہر دور میں محمد ہونا ضرورت کی بات ہے۔ سمجھایا کہ جب ماضی والوں کی ضرورتیں محمدوں کے بغیر پوری نہ ہوئیں تو مستقبل والوں کی ضرورتیں محمدوں کے بغیر کہاں سے تکمیل تک پہنچیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ میں نے عرض کیا فضیلت اصل میں ہے ضرورت، اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی محمد رہے یہ بھی ضرورت ہے، کلنا محمد ضرورت ہے، اسی لیے اللہ نے کل کے کل محمد بنائے، کل کے کل محمد بنائے۔ میں غلط کہہ گیا، اللہ نے کل کے کل محمد نہیں بنائے، بالکل محمد بنائے۔ ابھی بھی آپ کی نیند نہیں گئی، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بالکل محمد بنائے، ایک جیسے محمد بنائے، جو پہلے محمد کی شان ہے وہی آخر محمد کی شان ہے۔ اب پہلے محمد کی شان یہ ہے کہ جب پہلے محمد ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو مدینے میں انصار رہتے تھے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، بے پناہ عزت کرتے تھے۔ اب جب پیغمبر آئے تو وہاں پیغمبر کا کوئی اپنا مکان تو تھا نہیں، ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا اپنا مکان تو تھا نہیں، تو پیغمبر کے ناقے کو چاروں طرف سے انصار نے اصحاب نے گھیر لیا۔ ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام اس کے مکان میں قیام کریں، اس کے گھر میں قیام کریں۔ مہار کھینچی جا رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا، بحث ہو رہی تھی، ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کا قیام اس کے یہاں ہو۔ تو جب پیغمبر نے یہ منظر دیکھا تو پیغمبر نے کہا، فرمایا بحث نہ کرو اور میرے ناقے کی مہار چھوڑ دو، یہ خود نہیں چل رہا ہے، اسے مشیت خدا چلا رہی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ حکم خدا سے چل رہا ہے، یہ جہاں پر بیٹھ جائے، جس کے گھر کے سامنے رک جائے، وہی میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کا ناقہ چلتے چلتے جناب ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکا اور پیغمبر نے وہیں قیام کیا۔ یہ ہے پہلے محمد کی شان کہ ناقہ بھی حکم خدا سے چلتا ہے۔ اب آج آپ جس محمد کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، 8ویں امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، صلوات بآواز بلند بھیجے بھائی ایک اس سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ دیکھیں یہ ہے پہلے محمد کی شان کہ ان کا ناقہ بھی حکم خدا سے چلتا ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری کے سامنے، گھر کے سامنے جا کے ناقہ رک گیا اور ابو ایوب انصاری گھر میں گئے، ان کی والدہ نابینا تھی۔ انہوں نے اپنی اماں سے کہا کہ دیکھیں سید البشر آئے ہیں، خاتم النبیین آئے ہیں، تو وہ نابینا تھی، کہ وہ آئے ہیں مگر مجھے نظر کیسے آئیں؟ تو پیغمبر نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور یہ مدینے کا پہلا معجزہ تھا کہ وہ نابینا خاتون بینا ہو گئی۔ یہ ہے پہلے محمد کی شان۔ اب 8ویں امام کو ابھی آپ سن رہے تھے، جب مامون نے خراسان طلب کیا تو مدینے سے چلتے چلتے جب شہر قم پہنچے تو یہی عالم شہر قم کے لوگوں کا تھا، اس لیے کہ قم ہمیشہ سے آل محمد کے چاہنے والوں کا مرکز رہا ہے۔ جیسے ہی 8ویں امام کا ناقہ قم میں پہنچا تو چاہنے والوں نے ناقے کو گھیر لیا۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ یہ محمد ہمارے گھر میں رہیں، یہ محمد ہمارے گھر میں قیام کریں۔ تو جو پہلے محمد نے مدینے میں کہا تھا وہی اس محمد نے قم میں کہا میرے ناقے کی مہار چھوڑ دو، یہ حکم خدا سے چلتا ہے،
یہ چلتے چلتے جس کے مکان کے سامنے رک جائے گا وہاں میرا قیام ہوگا۔ اور 8ویں امام کا ناکہ بھی چلتے چلتے جس گھر کے سامنے رکا امام کا قیام بھی وہیں ہوا۔ اسے کہتے محمدیت۔ ان کے ناقے بھی مشیت خدا سے چلتے ہیں، ان کے ناقے بھی حکم خدا سے چلتے ہیں۔ اب لوگ ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ سیدہ کے گھر میں چکی خود بخود چلتی تھی۔ ارے چکی خود سے نہیں چلتی تھی، حکم خدا سے چلتی تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا یہ کل کے کل محمد ہے اور بالکل محمد ہے۔ انہیں کل کے کل کو محمد بھی بنایا ہے اور بالکل محمد بنایا، وہی شان ہے۔ آپ نے وہ خواب والا واقعہ تو سنا ہوگا، میں ایک بالکل نیا واقعہ آپ کو سناؤں اور گفتگو تمام کروں۔ ایک تو میں نے عرض کیا ہر دور میں محمد کا ہونا ضرورت ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جیسے آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے، پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی ہر دور میں کوئی محمد رہے یہ بھی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ اگر آکسیجن و پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، اگر دنیا میں کوئی محمد نہ ہو تو کائنات کو خطرہ ہے۔ تو ہر دور میں محمد رہنا چاہیے اور کل کے کل محمد پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ 8ویں امام کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا شیعوی میں، جس فرقے کا نام تھا واقفی۔ دیکھیں بہت سے فرقے شیعوں میں ہی بنے۔ چوتھے امام کے بعد ایک فرقہ وجود میں آیا جو کہلاتا تھا زیدیہ، آج بھی وہ فرقہ ہے۔ زیدیہ فرقہ وہ ہے کہ جنہوں نے چوتھے امام کے بعد 5ویں امام کو امام نہیں مانا، انہوں نے جناب زید شہید کو اپنا امام مانا، وہ کہلاتے ہیں زیدیہ۔ ویسے ہی ایک فرقہ بوہرے، آپ نے نام سنا ہوگا بوہرے، انہوں نے چھٹے امام کے بعد 7ویں امام کو امام نہیں مانا۔ انہوں نے چھٹے امام کے فرزند جناب اسماعیل جن کا ان کی زندگی میں انتقال ہوا تھا ان کو امام مانا، وہ کہلاتے ہیں اسماعیلی بوہرے۔ ویسے ایک فرقہ پیدا ہوا تھا واقفی۔ واقفی فرقہ وہ تھا کہ جو 7ویں امام پاک انہوں نے اس کے آگے کسی کو امام مانا ہی نہیں، انہوں نے 14 کو نہیں مانا، 7 کو مانا کہ بس 7ویں امام تک امامت ہے، اس کے آگے امامت نہیں۔ اور ان واقفیوں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا علی ابن حمزہ بطائنی۔ علی ابن حمزہ بطائنی یہ سردار تھا، یہ سب کو گمراہ کرتا تھا کہ نہیں 8ویں امام امام نہیں ہے، امامت 7ویں امام پر ختم ہے اور یہاں کے اوپر سلسلہ امامت تمام ہو گیا۔ ایک دن 8ویں امام تشریف فرما تھے، ایک صلوات بابا دے والا سنیے گا، اگر آپ نے توجہ سن لیا تو آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ 8ویں امام بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ تمہیں معلوم ہوا علی ابن حمزہ مر گیا ہے، علی ابن حمزہ بطائنی۔ 8ویں امام نے فرمایا علی ابن حمزہ مر گیا۔ تو صحابی امام نے چونک کے کہا کہ کیا حضرت آپ اس کی میت میں گئے تھے؟ بھائی وہ اتنا مخالف تھا، تو انہوں نے سوچا کہ امام موت کی خبر دے رہے ہیں تو شاید میت میں بھی گئے ہوں گے۔ تو امام نے مسکرا کے کہا میں اس کی میت میں نہیں گیا تھا، اس کی قبر کے اندر گیا تھا۔ سنیے گا، فرمایا میں اس کی قبر کے اندر گیا تھا، جب وہ دفن ہوا تو میں اس کی قبر کے اندر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میرے بعد منکر نکیر آئے اور منکر نکیر نے سوالات شروع کیے۔ منکر نکیر نے میری موجودگی میں، 8ویں امام فرما رہے ہیں، بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ منکر نکیر نے میری موجودگی میں علی ابن حمزہ سے پوچھا تیرا خدا کون؟ اس نے کہا اللہ۔ کہا تیرے نبی کون؟ کہا محمد۔ کہا تیرا دین کون؟ کہا اسلام۔ کہا تیری کتاب کیا؟ کہا قرآن۔ کہا تیرا امام کون؟ اس نے کہا مولا علی۔ کہا علی کے بعد؟ اس نے کہا حسن۔ کہا حسن کے بعد؟ اس نے کہا حسین۔ کہا حسین کے بعد؟ کہا علی ابن الحسین۔ علی ابن الحسین کے بعد محمد ابن علی۔ کہا محمد ابن علی کے بعد امام؟ کہا جعفر ابن محمد۔ تو نکیرین نے اس سے پوچھا جعفر ابن امام کے بعد، جعفر ابن محمد کے بعد؟ تو اس نے کہا امام موسیٰ یبن جعفر۔ امام نے کہا یہ کہنے کے بعد وہ چپ ہوا۔ تو نکیرین نے کہا کہ موسیٰ کاظم کے بعد؟ تو کہا اس کے ہونٹ بند ہو گئے، اس کی زبان گنگ ہو گئی، اس نے اپنے منہ سے میرا اقرار نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ چپ ہوا نکیرین نے اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا۔ کہا یہ منظر دیکھ کے میں واپس آ رہا ہوں،
آپ دیکھیں یہ کس کی بات ہے؟ جو مولا علی کو بھی امام مان رہا ہے، امام حسن کو بھی امام مان رہا ہے، امام حسین کو بھی امام مان رہا ہے، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں تک کو امام مان رہا ہے، صرف آٹھویں امام کی امامت کا منکر ہے، تو اس کی قبر، میں بڑی محنت کر کے ایک نتیجے تک لایا تھا آپ کو، خیر سن لیں گفتگو تمام ہے، وہ 7 کے 7 اماموں کو مان رہا تھا، لیکن 8ویں امام کا انکار کر دیا تو اس کی قبر جہنم سے بھر گئی۔ 8ویں کی امامت کو نہیں مانا۔ 8ویں امام کون؟ امام علی رضا۔ یہ کون سے علی ہیں؟ جو امام موسیٰ کے بعد ہیں۔ امام موسیٰ کے بعد والے علی کو علی رضا کہتے ہیں۔ اب آپ دل پر رکھ کے فیصلہ کیجئے کہ جو موسیٰ کے بعد والے علی کو، جو موسیٰ کے بعد والے علی کو نہ مانے، جب وہ عذاب سے نہیں بچتا تو جو محمد کے بعد والے علی کو نہ مانے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ تو کل گناہ محمد ہے، یہ کل محمد ہے، اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد۔ حالانکہ اللہ نے کسی چیز کو، کسی شے کو ایک سا نہیں بنایا۔ آدمی اولاد آدم ہیں، لیکن نیک سے نیک آدمی آدم نہیں ہے۔ بھئی اللہ نے سارے آدمیوں کو ایک سے بنایا ہے، آدم سے، سب ایک سے بنے، مگر آدمی ہیں، آدم نہیں ہیں۔ بھئی دنیا کے پہلے آدمی کون ہے؟ جناب حابیل۔ حابیل کو بھی آدمی کہا جا سکتا ہے، آدم نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے کہنے دیجئے، جب حابیل جیسا لائق آدمی آدم جیسا نہیں ہو سکتا تو وہابی جیسا نالائق آدمی محمد جیسا کہا ہوگا؟ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ یہ شرف صرف اس گھر کو حاصل ہے کہ اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد۔ تو اب تقاضائے محمدیت یہ ہے کہ جس شان کے ساتھ آپ اول محمد پر صلوات پڑھتے ہیں، اسی شان کے ساتھ آپ سارے محمدوں پر بآواز بلند صلوات پیش کرتے ہیں۔ اور آخر میں دعا بھی ضروری ہے، خصوصی طور پر ہمارے مرزا مظہر حسین صاحب چننا بھائی کے لیے، کہ ابھی ان کی اہلیہ کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے، اور یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، بہت صدمے میں ہیں، مگر اس صدمے کے باوجود انہوں نے اپنے غم کو مولا کی خوشی پہ نثار کر دیا ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ امام رضا کے صدقے میں، امام ضامن کے صدقے میں اللہ ان کے دل کو قوت و طاقت عطا فرمائے، اور اس جشن کو قبول فرمائے، اور تمام شرکائے جشن کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔